منصب کے لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی کا معصوم ہونا، بولو بیٹا، میں بنیادی عقیدے کی بات کر رہا ہوں، یہ مذہب شیعہ کے بنیادی مسائل ہیں جن کا میں تذکرہ ممبر پہ اب کرنے لگا ہوں۔ یہ بتانا مولانا ذاکر شاہ کی بات چلی، یہ ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، بعض بندوں نے ہماری ذہن میں آ کے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ معصوم صرف نبی ہوتا ہے، نبی کے علاوہ اور کسی کو معصوم نہیں کہہ سکتے، اور لوگوں نے خاص کر کے ملت تشیع پہ یہ الزام لگایا کہ جو شیعہ ہوتے ہیں یہ نبیوں کے علاوہ کوئی اور ہستیاں بھی ہیں جنہیں معصوم مانتے ہیں۔ اصل میں لوگوں نے نہ ہمارا عقیدہ سنا ہے، نہ ہمارا عقیدہ پڑھا ہے، نہ ہم سے ہمارا عقیدہ پوچھا ہے۔ میرا دل ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں اس ویڈیو کے ذریعے میں اپنا عقیدہ ہر صاحب علم تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ ملت تشیع میں صرف نبی کا معصوم ہونا شرط نہیں، ہر ہاتھی کا معصوم ہونا شرط ہے۔ صرف نبی کا معصوم ہونا شرط نہیں، ہر ہاتھی کا معصوم ہونا، بولیے عقیدے کی بات ہے، ہاتھی کا معصوم ہونا شرط۔ خیریت ہے جی؟ خیریت ہے؟ نہیں خیریت؟ اچھا سلوات پڑھیں میرے بابا سے۔ ہاتھی چاہے منصب نبوت پر فائز ہو، ہاتھی چاہے منصب رسالت پر فائز ہو، ہاتھی چاہے منصب امامت پر فائز ہو، ہاتھی چاہے منصب ولایت پر فائز ہو، جو ہاتھی ہوگا وہ معصوم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ اہل بیت معصوم ہیں، ہم انہیں معصوم مانتے ہیں جو ہمارے امام ہیں۔ پوری دنیا میں ہمارا چیلنج ہے کہ علی ولی اللہ پڑھنے والا اسے امام مانتا ہے جو معصوم ہوتا ہے۔ 40 سال بتوں کی پوجا کرنے والے مسلمانوں کے امام ہو سکتے ہیں۔ جڑے گل سمجھے انہوں نے سلام کرنا۔ 40 سال بتوں کی پوجا کرنے والے مسلمانوں کے امام ہو سکتے ہیں، شیعوں کے امام نہیں ہو سکتے۔ آدم ہے معصوم، توجہ چاہتا ہوں جی، زمین سے ممبر بلند ہونے کی وجہ سے ہر چہرے پہ میری نگاہ ہے۔ آپ کسی اور کا چہرہ دیکھتے ہیں تو پھر میں آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں۔ مجھے بندے کے چہرے کے اوپر آنے والی رنگت بھی بتا دیتی ہے کون سوچ رہا ہے کون مان رہا ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ آدم ہے معصوم، اور معصوم غلطی کر نہیں سکتا، معصوم سے گناہ ہو نہیں سکتا۔ توبہ بھی قرآن میں درج ہے، پھر قرآن میں توبہ کیوں ہے؟ اگر غلطی آدم سے نہیں ہو سکتی، گناہ آدم سے نہیں ہو سکتا، گناہ ہم سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم غیر معصوم ہیں۔ بتقاضۂ بشریت ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ ہماری دعاؤں کی قبولیت اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس گناہ ہوتے، اس لیے معصوم کا فرمان ہے دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یاد رکھیے گا، کوئی بڑی بات نہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے، بتقاضۂ بشریت جی ہم گناہ کر سکتے، گناہ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ایک ہے گناہ گار اور ایک ہے غدار۔ تھوڑے جائے بولنے کی کوشش کر سو جی۔ ایک ہے گناہ گار اور ایک ہے غدار۔ میں اتنے عظیم بزرگوں کی موجودگی میں، فخر السادات شاہی کے موجودگی میں، دو سیدوں کے موجودگی میں، میں حدیث برادران کے
جلسے میں لاؤڈ سپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے 2 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں جو ملت تشیع کی آواز ہے، اور جس بندے کا یہ عقیدہ ہو وہ چپ کر کے زمین پہ نہ بیٹھے بلکہ اپنی عقیدتوں کا اظہار اپنی زبان سے کرے۔ اس در کے گداؤں پہ یہ خصوصی کرم ہے، یہ لوگ گناہگار ہیں، غدار نہیں ہے۔ غدار کی معافی ہے، غدار کی معافی نہیں۔ الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک سارا قرآن گواہ ہے۔ اللہ کی نگاہ میں ولایت علی کا انکار کرنا گناہ نہیں، غداری ہے۔ ہم گناہ کر سکتے پر آدم سے گناہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آدم ہے نبی۔ کیا ہے جی؟ تو نہ بولیا یار، تیری خیر نہ بولا تو ٹھیک بیٹھے۔ علی کے ذکر میں، آل محمد کے ذکر میں پریشانی دور کر دیا۔